السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 18 کا، آیت نمبر 11 سے سورہ حدید چل رہی ہے، اور پارہ نمبر 27 سے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ یعنی یہ پسندیدہ اجر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا مال ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ مال اللہ کا ہے، نہ میرا نہ آپ کا، مال اللہ کا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ مجھ پر قرض ہو گیا۔ قرض ہنسنا کیا کہ یعنی واپس تو تمہیں وہ نہیں لوٹایا جائے گا مال، لیکن وہ جب تک روز قیامت کا دن آتا ہے اس لمحے تک اس کا اجر و ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ کہ تمہارے دیے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کرے گا کہ وہ قیامت تک تمہیں اس کا اجر و ثواب روزانہ کی حیثیت سے ملتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اگر تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قرض دے، اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن جو انسان کو اللہ انسان پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یقیناً وہ قرض حسنہ ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ میرے رب نے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ کہ یہ جو وقت ہوگا محشر میں پل صراط میں ہوگا، کہ یہ نور ان کے ایمان اور ان کے نیک صالح عمل کا نتیجہ ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کے نیک صالح اعمال ہوں گے اتنا ہی اس انسان کو نور عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ نور اس کے دائیں بائیں اور آگے اس کے دوڑ رہا ہوگا، اور جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا نور اس کے اعمال کے مطابق اس کو عطا کرے گا، اور اس کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے وہ بڑی کامیابی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہوگے، اور اس جنت میں ہمیشگی کا رہنا ہے تمہارا، اور دنیا میں جو کچھ تم نے کیا اس سب کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ پھر میرے رب نے فرمایا اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، وہ بھی پل صراط پر ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ نے ان کی کوئی نیک عمل کو قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ منافق تھے، خالی ہاتھ ہیں، تو وہ کہیں گے ایمان والوں کو کہ کچھ تھوڑی دیر ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم تمہارے نور میں سے، تمہاری روشنی میں سے کچھ حاصل کر کے ہم بھی اس پل صراط سے گزر جائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب کیا دیا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ،
یعنی واپس لوٹ جاؤ۔ انہیں کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان اور عمل صالح واپس لے آؤ جس طرح ہم آج لے کر آئے ہیں۔ یہ ان کا مذاق کے طور پر ان کو کہا جائے گا۔ اہل ایمان ان سے کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم یہ نور لائے ہیں وہیں جا کر اسے تلاش کرو۔ اب واپس لوٹنے کا تو کوئی چارہ نہیں، واپس لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن وہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ واپس لوٹنے کے لیے واپس پلٹیں گے تو وہاں سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ انہیں کہیں کچھ دکھائی نہ دے گا، کہیں کچھ نہ ملے گا۔ یہ وہ آخری منزل ہے، پورا کا پورا حساب کتاب دینے کے بعد یہ وہ آخری راستہ ہے پل صراط کا، جس پر سے ہر انسان، ہر نبی اور ہر بندے نے گزرنا ہے۔ اور ہر انسان جب اس پل صراط سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوا جائے گا، نفسی نفسی نفسی، یعنی اے اللہ تو ہمیں بچا لے، تو میری جان کو بچا لے، تو مجھے بچا لے، میں اس پل صراط کو پار کر جاؤں۔ پل صراط بال کی طرح باریک اور اس کی دھار تلوار کی طرح تیز ہوگی۔ ہر انسان کے لیے پل صراط مختلف ہوگا۔ جس انسان کے لیے اعمال بہت اچھے اس کے لیے کھلا، جس کے کم اس کے لیے تنگ، اس سے تنگ، حتیٰ کہ آخر میں ایک بال کی طرح باریک ہوگا، اور اس کی دھار، اس کا رستہ تلوار کی طرح تیز ہوگا جو پیروں کو لہو لہان کر دے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کے مطابق کوئی پلک جھپکنے میں دوڑ کر پل صراط کو پار کر جائے گا، کوئی پل صراط کی مسافت کو چل کر پار کرے گا، کوئی بھاگ کر پار کرے گا، کوئی پلک کے جھپکانے سے پار کر جائے گا، کوئی بیٹھ کر پار کرے گا، کوئی رینگ کر پار کرے گا، اور کوئی پار ہی نہ کر سکے گا، اور کوئی وہیں سے جہنم کی گہرائیوں میں گر جائے گا۔ جب انسان اس پل صراط کو پار کرے گا اور ہر انسان اس کو پار کر کے جنت کے اندر داخل ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمائیں گے، امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میرے نبی کی اس قدر محبت کہ میرے نبی کو اس لمحے بھی اپنی امتی کا ایک ایک انسان عزیز ہوگا۔ ان کی اپنی امت سے اتنی محبت، کسی بھی نبی کو اپنی امت سے اس قدر والہانہ محبت نہ تھی جتنی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے ہے۔ اور اتنی ہی ہماری امت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اتنا ہی غلو کر لیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس محبت کا تقاضے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم وہ تمام عمل کریں جو ہمارے نبی کو محبوب ہوں، جو دین کے اندر بدعت میں نہ ڈال دیں، جو اپنے پاس سے اس دین کے اندر شمولیت نہ کر لیں۔ ہم غلو کرتے ہوئے عیسائیوں کے برابر نہ ہو جائیں، ہم ان کے برابر تک نہ پہنچ جائیں۔ جس طرح عیسائیوں نے اتنا زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ ان کو خدا کے برابر، اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منع فرمایا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ روشنی تلاش کرو، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان میں۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبْلِهِ الْعَذَابُ عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندرونی حصے میں، جو اندرونی حصہ ہوگا اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اندرونی حصے میں جنت ہوگی اور بیرونی حصے میں جہنم ہوگی۔ وہ دروازے سے اندر انٹر ہو جائیں گے جنت کی طرف، اور جو رہ جائیں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ جب دیوار حائل ہوگی تو منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ جہاد نہیں کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ دلوں کے حالوں سے صرف میرا رب واقف ہے، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کا ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا اس کی نیت کیا ہے۔ وہ اس لیے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا، یعنی تم کفر اور نفاق میں پڑے رہے اور انتظار میں ہی رہے کہ شاید کہ مسلمان کسی تکلیف کا شکار ہو جائیں۔ آج بالکل ایسے ہی جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے عزیز و اقارب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہماری کوئی بات ملے، کہیں سے کوئی ہماری بات ہاتھ لگے اور پھر وہ ہمارا مذاق اڑائیں، ہمارا استہزاء اڑائیں، ہمارے کپڑے، ہمارا وہ لباس جو اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے ہم اپنے جسم پر ڈالتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، منہ پر کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ میرے رب نے ان کے دلوں میں ایک رعب طاری کر رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ دنیا اور دنیا کی زندگی، یہ تمام لوگ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شک و شبہ کرتے رہے، یہ لوگ اس شک و شبہ میں رہے کہ دین کے معاملے میں، قرآن کی آیات کے معاملے میں، قرآن کے دلائل کے معاملے میں شک و شبے میں پڑے رہے، فتنے میں پڑے رہے، شک و شبے میں پڑے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، کہ دنیا کی خواہشات کتنی ہوتی ہیں، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں فلاں جگہ سے بھی کما لوں، میں فلاں جگہ سے بھی کما لوں۔ یہ خواہشات ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی، خواہشات ہیں کہ دل سے نکلتی ہی نہیں، دل ہے کہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، کون سا؟ موت آ گئی، اور تمام کی تمام آرزوؤں پر، خواہشوں پر پانی پھر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور موت نے آ گھیرا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ یعنی اللہ کے اس قانون، اس دی گئی مہلت جو تمہیں دنیا میں ملی، تمہیں دنیا میں یہ مہلت اس لیے ملی کہ تم اللہ تعالیٰ پر یقین لاؤ اور اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال سکو، یہ تمہاری خواہشوں نے، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں صرف دھوکے میں ہی رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اب کہ آج تم سے نہ فدیہ اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ، اور نہ تم سے اور نہ ہی کافروں سے۔ لا یؤخذ، نہیں قبول کیا جائے گا، منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، نہ تم سے اور نہ ہی کافروں سے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہارا رفیق ہے۔ کون؟ تمہارا رفیق کون ہے؟ مولا اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کا ذمہ دار بنے۔ گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولا کہا جاتا ہے، یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کے ساتھی اور ان کا رفیق ہے، ان کا دوست ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل اور شعور عطا فرمائے گا، پس وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، یعنی ان کی والی بنے گی اور انہیں عذاب علیم سے دوچار کرے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہی بڑا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟
یہ خطاب تمام اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے، اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ کروانا، اور قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنا، اور قرآن کے مزید نزدیک لے کر آنا، اور اپنے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، کیا کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم پڑ جائیں؟ جب تک دل نرم نہیں پڑتے، آنکھوں سے اشک نہیں گرتے، آنکھیں تر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں کو خوف سے آنکھیں بہتی نہیں ہیں، جب تک دل نرم نہ پڑے۔ اگر ہم قرآن پڑھ پڑھ کے بھی دلوں کو نرمی نہیں آئی، ہمارے عمل میں سے کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی، ہم نے اپنے سروں کو نہیں چھپایا، ہم نے اپنے بالوں کو نہیں چھپایا، ہم نے اپنی زینت کو نہیں چھپایا، تو یقیناً ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم نے اس قرآن سے اس کے اتنے بڑے قرآن کے اتنے بڑے بڑے بھاری بھاری الفاظ سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو پھر اس قرآن کو پڑھ لینے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ قرآن در حقیقت ہمارے عمل کی تبدیلی کے لیے ہے، ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں صرف کہ ہم صرف اس کی تلاوت کرتے جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ جس طرح سے کسی بھی ملک کے اندر قوانین نافذ ہوتے ہیں اور پورا کا پورا ملک ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر چلتا ہے، اسی طرح سے قرآن ہر مسلمان کی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر اپنی زندگی کے عمل کو ڈھالیں، ہم اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق ڈھال سکیں، اس کے سانچوں میں بدل سکیں خود کو، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو یہودی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس بہت علم ہے، لیکن جب علم ان کے پاس اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہیں۔ علیہم الامد فقست قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب کائنات، اگر تو نے ہمیں قرآن کی کچھ تھوڑی بہت سمجھ عطا کی ہے تو اس سمجھ کو عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو سختی کی طرف نہ موڑنا۔ اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ایسا نرم کر دے کہ جس کے اوپر ہر طرح کی کھیتی اگائے، ہر طرح کا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جب تک دل نرم نہیں پڑیں گے، اس وقت تک اس دل کے اندر کچھ اتر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا اور وہ پھر بھٹک گئے اور پھر ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ یہودیوں کے دلوں کو دیکھا ہے، اہل کتاب ہیں، کس قدر سخت ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھا ہے کہ مسلمان ہیں پھر بھی کس قدر سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا لیکن اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مال دیتا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اے رب کائنات، تو نے ہمیں مال عطا کیا، تو مال عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پھر رب کائنات نے پھر مزید کیا فرمایا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہے، یعنی ان کے دل فاسد، اعمال ان کے باطل ہے، ان کے دل فاسد ہو گئے، فساد میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یقین جانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ زمین مردہ ہے، جب پانی بارش کا پانی آتا ہے تو پھر اس کو زندگی ملتی ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت
उनकी एक नेकी के बदले उसको कम से कम 7 गुना, 10 गुना, और इससे ज्यादा उसको 700 गुना, बल्कि अल्लाह चाहे तो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा दे। वो कितनी उसके अंदर ज्यादती करता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला अज्र और सवाब में कमी नहीं करता, उसको कई गुना बढ़ाता जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जन्नत आपके और मेरे लिए तैयार कर रखी है। कि हम बदबख्त हैं कि जो उस जन्नत के लिए मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, अल्लाह को राजी नहीं करते। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और जो अल्लाह को खलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं पूरे के पूरे खलूस के साथ, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं पूरे के पूरे खलूस के साथ, और अल्लाह ताला के साथ पूरे के पूरे दिल के साथ खर्च कर रहे हैं, तो वो कर्ज दे रहे हैं, उनके लिए ये बढ़ाया जाएगा। यानी उनके अज्र व सवाब को कई गुना बढ़ाया जाएगा, और उनके लिए पसंदीदा अज्र व सवाब है। यानी अल्लाह ताला उनको कई कई गुना ज्यादा नेमतें देगा। और फिर अल्लाह ताला ने जो अगली आयत में फरमाया, वल्लदीना, अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं, वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। अब इसमें बाज मुफस्सरीन ने यहाँ पर वक्फ किया है और आगे वशुहदाउ को अलग जुमला करार दिया है। यानी सिद्दीक से मुराद क्या है कि कमाल ईमान वाले और सच कहने वाले। हदीस में आता है कि आदमी हमेशा सच बोलता है और सच ही की तलाश और कोशिश में रहता है, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। और ऐसे सिद्दीकों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर खास मकाम रखा है। सिद्दीकीन को अल्लाह ताला जन्नतुल आला अता फरमाएगा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, वो जन्नत जो सोने की तैयार कर रखी है। एक और हदीस में सिद्दीकीन का वो मकाम बयान किया गया है जो जन्नत में उन्हें हासिल होगा। फरमाया कि जन्नती अपने से ऊपर के बालाखाने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे चमकते हुए मशरकी या मगरबी सितारे को तुम आसमान के किनारों पर देखते हो। सुभान अल्लाह, वो इतना दूर होंगे हमसे जिस तरह हम आसमान में सितारों को चमकता हुआ देखते हैं। यानी उनके दरमियान दर्जात का इतना फर्क होगा। सहाबा ने पूछा, ये तो अंबिया के दर्जात होंगे जिनको दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगंबरों की तस्दीक की, और ये लोग हमेशा सच बोलते रहे, सच्चाई पे चलते रहे और सिद्दीकीन में शामिल हो गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सिद्दीकीन में शामिल फरमाए। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, कभी अपने कपड़ों के मामले में, कभी अपने बच्चों के मामले में, कभी किन मामलों में। हमें ये नहीं अंदाजा होता कि ये सब कुछ मेरे रब के यहाँ लिखा जा रहा है, हमारे बहमो गुमान में भी नहीं होता। वशुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर मजीद इन लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं, और शहीद हैं उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं वो जहन्नुमी हैं, उनको जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा और फिर कोई रियायत बाकी ना की जाएगी।